احادیث کا علم کیسے سیکھیں؟ قرآن کی تفسیر پڑھ کر اسے سیکھا جا سکتا ہے، مگر حدیث کس طرح سیکھی جا سکتی ہے؟ نازیہ صاحبہ سعودی عرب سے۔ دیکھیں، حدیث کی دو قسم کی حدیثیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک حدیثیں وہ ہیں جن کا تعلق فضائل سے ہے، جیسے ثواب ملے گا یہ کرنے سے، جس میں ماں باپ کی حقوق، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اللہ کی ذکر کی فضیلت، تلاوت کی فضیلت، جہاد کی فضیلت، ایمانداری کی فضیلت، جھوٹ بولنے کے نقصانات اور اس پہ کیا عذاب ہوگا، یہ ساری اخلاقیات اس میں سکھائی گئی ہیں۔ دوسرا حدیث کا ٹاپک یہ ہے مسائل سکھانا، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، تو ان میں کچھ مسائل اجماعی ہوتے ہیں، حدیث میں بالکل کلیئر ہوتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہوتی، سب کا اتفاق ہوتا ہے، وہ بھی کہیں سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اختلافی، اس میں حدیثیں دونوں طرف ہوتی ہیں، تو اس میں پراپر مدرسے میں جب تک علم حاصل نہ ہو تو ان حدیثوں کی تفسیر پڑھ کے آگے بیان کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں۔ جو لوگ اس طرح سے پراپر علم حاصل نہیں کرتے اور اختلافی مسائل والی حدیثیں جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک طرف جھک جاتے ہیں اور دوسروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ علم ناقص ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی حدیث ہے، دوسرے کے پاس تو حدیث نہیں ہے، تو ایسے فرقہ واریت بڑھتی ہے اور گمراہی پھیلتی ہے اس سے۔ تو پراپر جب تک علم حاصل نہ ہو تو وہ اختلافی مسائل والی احادیث وہ بجائے فائدے کے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، رب حامل فقہ غیر فقیہ، آپ نے فرمایا بہت سے حدیث جاننے والے، علم جاننے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سمجھ نہیں ہوتی، تو اللہ نے یہ سمجھ فقہا کو دی ہے، فقیہ کی جمع فقہا ہے، تو اس حدیث کے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیر فقیہ جو ہے نا وہ حدیث کا غلط مفہوم پیش کرے گا، تو فقیہ ہے جو حدیث کا مطلب بیان کرے گا، تو اس لیے جو فقیہ گزرے ہیں جس کی جمع فقہا آتی ہے، اختلافی مسائل میں انہی کو فالو کیا جائے گا، اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے، کہیں بھی کوئی روایت اس کو مل جاتی ہے، سارے فقہا کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اپنی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی، اپنی سینس نہیں ہوتی، لہذا جو اپنے سے زیادہ سینس والے ہوتے ہیں اس کو وہ غلط لگ رہے ہوتے ہیں، پاگل کو اپنے علاوہ سب لوگ پاگل لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی حال ان آج کے متجددین کا ہے۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ جو فضائل کی حدیثیں ہیں جیسے ریاض الصالحین ہے، یہ تو پڑھنی چاہیے کتابیں، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، ان کے ترجمے بھی مل رہے ہیں، یا آپ اپنے گھر رکھ لیں، بہت زبردست کتاب ہے ریاض الصالحین، بہت دنیا میں پڑھی جاتی ہے، علامہ نووی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبردست تالیف ہے۔ یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی حدیث کی فضائل پر مشتمل کتاب ہو، جیسے علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الکبائر کے نام سے، اس میں صرف کبیرہ گناہوں سے متعلق حدیثوں کو جمع کیا، اس طرح کی بہت ساری حدیث کی کتابیں مل جاتی ہیں۔ تو میری نظر میں ریاض الصالحین انہیں سب سے بہتر ہے، کیونکہ بہت جامع اور بہت مستند روایات ہیں اس میں، تو وہ پڑھ لیا کریں آپ، حدیث کا علم انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ جہاں تک اختلافی مسائل کی حدیثوں کا تعلق ہے تو اختلافی مسائل کے لیے آپ کو پراپر عالمہ بننا، اگر خاتون ہیں آپ جیسے نازیہ صاحبہ ہیں جنہوں نے سعودی سے پوچھا، تو پراپر عالمہ بنے آپ، نہیں تو وہ اختلافی مسائل کی حدیثیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی تفسیر کے لیے آپ کو ریلائبل علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، اپنی طرف سے رائے قائم نہ کریں آپ۔